نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 16ویں اور 17ویں پارے کی تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کل 15ویں پارے کی تلاوت سنی۔ لوگ پوچھتے ہیں آ کر کہ آپ ان کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، دوسروں کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تو پڑھ لیتے ہیں آپ کے پاس آ کے نمازیں، اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی کے پیچھے بھی جا کے پڑھ لو۔ ہمارے پیچھے نہیں پڑھتے، بہت سارے آ کے پڑھ لیتے ہیں نمازیں، ہم نہیں جاتے، ہم ان کی مسجدوں میں نہیں جاتے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ تو محبت کرنا چاہتے ہیں آپ سے، وہ تو آپ سے لگاؤ رکھنا چاہتے ہیں، وہ تو آپ سے مل کے رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ میں ایسی کوئی خرابیاں ہیں کہ آپ ان کے پیچھے نمازیں جا کر نہیں پڑھتے۔ اعتراض ہوتا ہے، سوالات کرتے ہیں نا، اور وہ باتیں بھی اس طرح کی کرتے ہیں کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے، مسجد اللہ کی ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے نماز پڑھو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج بتاتے ہیں ہم ان کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے۔ قرآن کی ہر وہ آیت، ہر وہ مقام قرآن پاک کے اندر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا ظہور ہوتا ہو، ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ اس کی اس طرح تشریح اور تفسیر اور اس کی بیان کریں گے، اس کی وضاحت اس طرح کی جائے گی، توضیح اس کی اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے والا اس شان والی آیت کو شان نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ نہ جانے کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ واقعہ معراج کل ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، جس نے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جو اپنے بندے خاص کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ شب معراج ہے، عظمتوں والی رات ہے، بابرکت رات ہے، ابھی گزری ہے، اور اس رات میں خاص نور اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہر انسان، ہر عاشق محسوس کرتا ہے کہ اس رات کے اندر جو انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس معراج کو بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے طور پر کبھی بیان نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے معراج جو کی تھی نا، منامی معراج تھی، خواب دیکھا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہتے ہیں حضور نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب میں ہی براق آیا، خواب میں ہی جبریل امین آئے، خواب میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوا، پھر مسجد اقصی میں جا کے امامت ہوئی، اور پھر جنتوں کے سفر ہوئے۔ وہ جو معاملات، جو باتیں بخاری اور مسلم کی احادیث بے شمار ہیں، وہ سب خواب تھا۔ ایک بات پوچھتا ہوں، خواب تو آپ اور میں بھی دیکھتے ہیں، خواب میں تو ہم بھی سفر کر لیتے ہیں، کبھی یہاں ہوتے ہیں، کبھی کراچی میں اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، کبھی لاہور میں دیکھتے ہیں، کبھی مدینہ بھی نظر آ جاتا ہے، تو خواب میں تو ہمارے بھی سفر ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ خواب ہوتا تو معراج معجزہ نہیں ہونا تھا۔ اگر انہوں نے خواب کہہ کر عوام کو اپنی بیان کر دیا کہ یہ خواب ہے، لیکن اس تھوڑے سے لفظ کے ذریعے سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے معجزے کو ختم کر دیا، اتنے بڑے معجزے کو ختم کر دیا۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، خود یہ قرآن کہتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ ابتدا ہوئی سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے۔ تمہاری عقلوں میں اگرچہ یہ نہ آتا ہو کہ کیسے سفر کیا جا سکتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس شبہ اور اس شک کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے واقعہ معراج کا آغاز ہی اس سے کیا ہے کہ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو تمہاری غلطی ہے، لیکن وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ معراج کرانے والا انسان نہیں ہے، اور پھر رب نے فرمایا اسری، وہ لے کر گیا۔
حضور خود نہیں گئے، فرمایا وہ لے کر گیا. سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے کر گیا. یا تو اگر کسی کی عقل میں نہیں آتا تو پھر وہ اس کی پاکی دیکھ لے، اس کا ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہونا دیکھ. اگر یہ خواب ہوتا، ایک مثال پیش کرتا ہوں، کوئی چھوٹی سی بات ہو 2 روپے کی کوئی چیز آپ لینے دکان پر جائیں اور جھگڑا ہو جائے دکان والے سے، تو کیا اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے؟ نہیں کھاتے نا. چھوٹی سی چیز ہے، چھوڑ دیا، نہیں کھائیں گے. قرآن اٹھایا جاتا ہے اتنی سی باتوں پر؟ نہیں اٹھا. کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، کروڑوں کی پراپرٹیز کی بات ہو، اور پھر جا کے پھر قرآن بھی اٹھتا ہے، پھر قسمیں بھی کھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی پاکی کا ذکر کیا، اور کئی معجزے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائے، لیکن اس طرح اپنی پاکی بیان کر کے اللہ نے معجزوں کا ذکر نہیں فرمایا. یہاں اپنی پاکی بیان کر کے معجزے کا ذکر فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ بعد میں آنے والے اس کو خواب سمجھیں گے، لیکن یہ خواب نہیں ہے. رب اپنے حبیب کو حقیقی جسم و روح کے ساتھ پرواز کرا رہا تھا. یہ حقیقی جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ رب معراج کا سفر کرا رہا تھا. یہ اتنی چھوٹی بات نہیں تھی کہ رب یہاں پھر سبحان اللہ کا، سبحان الذی کا ذکر کرتا. اور پھر آگے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. ایک ہوتا ہے سفر، سافرا نہیں فرمایا، اسفرا نہیں فرمایا. پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا، یہ نہیں فرمایا. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. کیوں سیر اسرا کیوں فرمایا قرآن نے؟ سیر کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے. سیر کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ فرحت ملتی ہے. تو رب ذوالجلال کی ذات کو گوارا نہیں تھا کہ میرے حبیب کو سفر کرایا جائے. اس کی ذات کو تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ واپس آئیں تو تھکاوٹ نہ ہو بلکہ طبیعت میں مزید فرحت آ جانی چاہیے. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اور پھر سیر کرائی، لے گیا، سیر کرانے کے لیے لے گیا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال. آپ کسی کو دعوت دیں اور کہیں کہ فلاں دن میرے گھر پہ افطار پارٹی ہے، رمضان کے دن چل رہے ہیں، آپ کہیں کہ میرے گھر پہ فلاں دن آ جانا، فون کریں یا دعوت نامہ بھجوا دیں. تو کسی کو دعوت نامہ بھیجنا اس کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے دعوت نامہ بھیج کر بلایا گیا ہے. بن بلائے نہیں آیا ہوں، شادی کارڈ ملا ہے، افطار پارٹی کا کارڈ ملا ہے. اعزاز ہے نا، یہ تو اعزاز ہو گیا. ایک اس سے بڑا اعزاز ہے. وہ اعزاز یہ ہے کہ آپ جس دن گھر پہ دعوت رکھیں اس سے 3-4 دن پہلے دعوت نامہ بھی بھیج دیں، اور جس دن دعوت ہو اس دن آپ اپنے ڈرائیور کو بولیں جاؤ اسپیشل گیسٹ ہیں، بڑے اچھے مہمان ہیں، ان کو ساتھ لے کر آنا. یہ اس سے بڑا اعزاز ہے. صرف دعوت نہیں بھیجی بلکہ جس دن دعوت تھی اس دن کسی کو لینے کے لیے بھی بھیج دیا، جیسے علماء کرام کو آپ بھیجتے ہیں کہ جاؤ مفتی صاحب کو لے کر آ جاؤ. یہ اس سے بڑا ہے. اور ایک اس سے بھی بڑا اعزاز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دعوت سے 4 دن پہلے دعوت نامہ بھیجیں، اور جس دن گھر پہ آپ کے دعوت ہو اس دن کسی اور کو نہیں بھیجیں بلکہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے آپ لے جائیں. اب بلا تمثیل اور بلا تشبیہ کے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو دیکھیے گا. رب یہ نہیں کہہ رہا کہ حبیب تم آئے تھے یا میں تمہیں کسی کے ذریعے سے بلایا تھا، بلکہ رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو سیر کے لیے لے گیا. سیر کے لیے لے گیا، سیر کرانے کے لیے لے گیا. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیسی بات ہو گئی، سیر تو اسی کی طرف تو جا رہے تھے، اسی کی طرف تو جا رہے تھے، وہی اسی سے تو ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو وہ یہاں سے کیسے لے گیا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی آپ میں سے یہاں سے اپنے گھر تک کا سفر کرے اور گھر پہ جانے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ راستے میں رب میرے ساتھ نہیں تھا؟ ہر سفر میں رب ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں جس طرح رب کی معیت حاصل تھی وہ معیت ہی کچھ الگ تھی، وہ رب کا ساتھ ہونا ہی کچھ اور تھا. اور پھر دوسری بات، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس سے کعبہ قوسین و ادنیٰ پہ جا کے ملاقات کرنی تھی تو پھر یہیں سے ملاقات ہو جاتی، وہ ساتھ تو لے کر جا رہا تھا نا، یہیں پر ملاقات ہو جاتی. تو یہاں علماء نے لکھا محبوب اور محب کی ملاقاتیں راستوں میں نہیں ہوا کرتی. محبوب اور محب کی ملاقاتیں، وہ ملاقات محبوب کی تھی اور محب کی تھی، اور مقام وہ چنا تھا کہ ان دونوں کے سوا کوئی نہ ہو. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اتنا قریب ہو گئے جیسے کہ 2 کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں. ایسے مکان پر چلے گئے جو مکان ہی نہیں تھا،
ایسے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے آگے اگر ایک بال برابر بھی بڑھوں گا تو تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے. یا رسول اللہ اس سے آگے کا سفر آپ نے خود طے کرنا ہے. پھر حضور گئے اور پھر کہاں گئے؟ وہ لامکاں تھا. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا، سیر کرانے لے گیا. من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. یہ تو زمینی معراج ہے. معراج کے 3 حصے ہیں. پہلے زمین کی معراج ہوئی اتنے مختصر سے حصے میں. مسجد اقصی پہنچے. مسجد اقصی پہنچنے کے بعد وہاں پر اقامت ہو چکی تھی. تمام انبیاء کی صفیں موجود ہیں. حضرت ابراہیم اقامت پڑھ چکے ہیں. امام کا انتظار ہو رہا ہے. حضور آئیں گے تو امامت ہوگی. حضرت جبریل امین نے پکڑی ہوئی تھی اس جو براق تھا، اس کی رسی، اس کی باغ حضرت جبریل امین کے ہاتھ میں تھی، اور حضرت جبریل امین نے وہ براق باندھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے سواری سے نیچے اترے اور پھر امامت کے لیے تشریف لائے. حضور نے امامت فرمائی. وہ امامت کیسی تھی؟ سوال کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے نا، وہ نماز کیسی تھی کہ نماز تو بعد میں فرض ہونی تھی. نماز تو اس سفر کے اوپر جا کے، نماز تو وہاں فرض ہوئی تھی کہ جب محبوب اور محب کی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ نیچے کون سی نماز ہو رہی تھی؟ سفر معراج کیا کہ انتہا میں نماز فرض ہوئی ہے نا، یہ کون سی نماز تھی؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے پورا اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، جمان التاج فی الصلاۃ قبل المعراج، کہ تاج کے موتی اس نماز کے بارے میں جو معراج سے پہلے پڑھی گئی تھی. وہ کیسی نماز تھی؟ وہ انبیاء کی نماز تھی. انبیاء مقتدی تھے، انبیاء ہی اقامت کہنے والے، نبی ہی اقامت کہنے والے تھے، اور امام الانبیاء امامت کرنے والے تھے. یہاں ایک اور بات ذہن میں آتی ہے. یہاں علماء نے لکھا کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبور سے نکال کر، اپنی قبور سے نکلے اور اجسام مثالی کے اندر، اپنے حقیقی جسموں کے ساتھ نہیں، اپنے ماڈل، اپنے اجسام مثالی کے اندر تشریف لا کے اپنی ارواح کے ساتھ سامنے کھڑے ہو گئے. یہ تمام انبیاء تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی جسم کے ساتھ امامت کر رہے تھے. یعنی مقتدی تھی انبیاء کی ارواح اور امام تھا حضور کا جسم اقدس. اب یہاں ایک شریعت کا مسئلہ سن لیں. ہمیشہ امام جو ہے وہ مقتدیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. امام مقتدیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، یہ اصول ہے. علم میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، جمال میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اخلاق میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، عمر میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے. ہر چیز میں امام اعلیٰ ہوتا ہے. ترتیب ہے ایک. سب سے پہلا درجہ علم کا ہے کہ سب سے زیادہ علم والا امامت کرتا ہے. تو امام کا درجہ مقتدیوں سے زیادہ ہوتا ہے. مقتدی ہیں انبیاء کی روحیں، امام ہے حضور کا جسم اقدس اور حضور کی روح مبارک. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روح کا مرتبہ جسم سے بڑا ہوتا ہے. روح جسم سے بڑی ہوتی ہے مرتبے اور مقام کے حساب سے. لیکن یہاں الٹ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس بھی انبیاء کی ارواح سے اعلیٰ تھا. حضور کا جسم اقدس بھی انبیاء کی ارواح سے اعلیٰ ہے. تبھی تو حضور کا جسم مبارک امامت کر رہا ہے، جسم امامت کر رہا ہے، روحیں مقتدی بنی ہوئی ہیں. حضور کا جسم اقدس بھی انبیاء کی ارواح سے اعلیٰ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جسم اقدس کو لطافتیں عطا فرمائی ہیں. اور پھر جب وہاں پہنچے، پورا طویل سفر ہے، سفر معراج اتنا تو وقت نہیں ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے. جب وہاں پہنچے قاب قوسین او ادنیٰ پر، قاب قوسین او ادنیٰ، اس کی ایک تشریح تو یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب 2 قبیلوں کا آپس میں اتحاد ہوتا تھا تو اپنی اپنی کمانوں کو یوں ملایا کرتے تھے. کمان دیکھیے نا، سی بنا ہوتا ہے، تیر اور اس کے اندر ایک وہ کمان، جو اپنی دونوں کمانیں آپس میں ملایا کرتے تھے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ تمہارا دشمن ہمارا دشمن، تمہارا دوست وہ ہمارا دوست ہے. اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ جب رب کے قرب میں پہنچے حضور، اتنا قریب ہو گئے جیسے 2 کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں. اور اس کی ایک تشریح اور بھی کی گئی ہے. وہ تشریح ایسی تشریح ہے کہ وہ تشریح بلا تمثیل اور بلا تشبیہ بیان کی جانے والی ہے. دنیا میں اگر اس کی مثال بیان کی جائے تو اس مثال کو اس سے ملایا نہیں جا سکتا، کیونکہ رب ہاتھوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. وہ تشریح یہ ہے کہ ہاتھوں کو یوں کیا جائے اگر، تو یہ بن جاتی ہے کمان، یہ کمان ہے. اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے اس طرح قریب ہوگا جیسے 2 کمانیں آپس میں ملتی ہیں. اور ایک سامنے سے بھی کمان لے کر آ جائے اور دونوں کمانیں آپس میں مل جائیں
تو رب فرما رہا ہے اتنا قریب ہو گئے جیسے دو کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اور پھر سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر رب نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ یہاں فرمایا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ اے رب میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، لیکن واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے رب حضور نہیں کہہ رہے کہ اے رب میں تیرا بندہ، بلکہ رب فرما رہا ہے تو میرا بندہ، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا۔ اور پھر وحی کی، وہ کیا وحی کی؟ قرآن نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو چاہی وحی کی۔ وہ وحی بیان، راز و نیاز کی باتیں، محبوب اور محب کی باتیں بیان نہیں کی جاتی، لیکن علماء نے بہت ساری تفسیریں لکھی ہیں اس سے مراد کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی تفسیر اور ایک چھوٹی سی وضاحت جو علماء نے بیان کی ہے تشہد کے متعلق، وہ بیان کرتا چلوں۔ ہم اتحیات پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ علماء نے لکھا بات یہ ہے کہ جب حضور پہنچے رب کے قرب میں، جب مہمان جاتا ہے میزبان کے پاس تو مہمان سلام کرتا ہے، دروازہ بجاتا ہے اور سلام کرتا ہے۔ اب حضور مہمان اور رب سامنے ہے، سلام کس طرح کیا جائے؟ وہ تو خود سلام ہے، اس کے تو ناموں میں بھی ایک نام ہے سلام، یا سلام، وہ تو خود سلامتیاں بانٹتے، اس کو کیا سلامتی کی دعا دی جائے؟ وہ تو خود سلام ہے، یا سلامو یا سلامو پڑھ کے اس دنیا کو سلامتیاں بانٹتا ہے۔ تو رب نے سلام کیا کیا؟ حضور نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، سب کی سب اے رب تیرے لیے ہیں۔ عبادات تین قسم کی ہوتی ہیں، یہ تو قول سے ہوتی ہے، بول کر ہوتی ہے، اذان دیا آپ نے، زبان سے عبادت کی، درود پاک پڑھا، کلمہ پڑھا، قرآن پڑھا، قولی عبادت ہے۔ بدنی عبادت یہ ہے کہ آپ نے جسم اپنا لگایا، روزہ رکھا، جسم خرچ ہوتا ہے روزے میں، بدنی عبادت ہے۔ نماز پڑھنے میں قول بھی ہے، بدنی بھی ہے۔ اور ایک مالی عبادت ہوتی ہے، جیسے حج کرنے چلے جائیں، 8 لاکھ روپے خرچ کریں اس سال، اب جو حج ہوگا تقریباً 8 سے 10 لاکھ کا، تو یہ مالی عبادت ہے۔ تو حج کے اندر مالی بھی جمع ہو جاتی ہے، قولی بھی جمع ہوتی ہے، بدنی بھی جمع ہوتی ہے۔ تو حضور نے عرض کی یا اللہ، اے رب تیرے لیے تمام قولی عبادتیں بھی ہیں، تمام بدنی عبادتیں بھی ہیں، تمام مالی عبادتیں۔ یہ سلام ہو گیا ایک طریقے کا۔ اب سلام کا جواب آنا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سلام کا جواب کیا آیا؟ جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر اللہ کا سلام ہو، اس کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہ جواب آیا، جواب آیا سلام کا۔ اب جواب آیا تو جواب رب کی طرف سے ملا ہے، حضور نے یہ جواب اپنے اوپر لینا تھا۔ عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے رب تو نے جو سلام کیا ہے، تو نے سلام کا جو جواب دیا ہے، اس سلام کی سلامتیاں ہم پر ہوں اور تمام تیرے نیک بندوں پر ہوں۔ تمام نیک بندوں کو الگ کر دیا، اور حضور نے کہا ہم پر ہوں اور تیرے نیک بندوں پر ہوں۔ نیک بندوں کو الگ کر دیا، تو ہم پر ہوں سے مراد کیا ہے؟ حضور تو اکیلے تھے اس مقام پہ، تو علماء نے لکھا کہ یہاں حضور کہہ سکتے تھے نا مجھ پر ہو اور تیرے نیک بندوں پر ہو۔ حضور کی رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ اس مقام پر اپنے گنہگار امتیوں کو چھوڑ دیں۔ حضور نے عرض کی اے رب نیک بندوں پر تو ہے ہی تیرا سلام، اپنے گنہگار امتیوں کو اپنے دامن میں لے کر ان پر بھی تیرا سلام بھیج رہا ہوں۔ السلام علینا، ہم پر سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور پھر کلمہ طیبہ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر ایک اور بات، ایک اور نقطہ یہاں بیان کر دوں، آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے حضور جب تشریف لے گئے دنیا کا نظام رک گیا، قلیل سے حصے میں گئے تھے نا، تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی تھی، اتنا حصہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے اس کی گرمائش ختم نہیں ہوئی تھی کہ تمام معاملات ہو چکے تھے، اور حضور واپس تشریف لائے تو بستر کی گرمائش باقی تھی۔ بعض سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ جب حضور سفر کے لیے جانے لگے تو راستے میں ایک درخت آیا، اس کی ٹہنی پر حضور کا امامہ شریف لگا تو وہ ٹہنی ہلنے لگی۔ حضور نے
مسجد اقصیٰ گئے، انبیاء کی امامت کرائی، پھر جنت اور دوزخ کی سیر کی، پھر رب کے حضور میں پہنچے، وہ تمام معاملات ہوئے، پھر واپس تشریف لائے تو وہ ٹہنی جو حرکت میں تھی اب بھی ہل ہی رہی تھی۔ پانی کا وہ قطرہ جو گرا تھا ابھی زمین پر نہیں پہنچا تھا کہ حضور واپس تشریف لا چکے تھے۔ وہ دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، اس کی حرکت ختم نہیں ہوئی تھی، حضور سفر معراج کر کے واپس آ چکے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسے تھا؟ حضور کے جانے پر نظام کیسے رکا؟ اس کی ایک بڑی اچھی مثال علماء نے دی ہے۔ میں نے گھڑی پہنی ہے ہاتھ میں اور 9:04 ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت سی ہے۔ اس کا اگر سیل نکال دیا جائے اور میں آدھی رات کو دیکھوں تو بھی 10:05 ہی ہوئے ہوں گے۔ یعنی چیز کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کو پاور دینے والی چیز ہے اس کا سیل۔ اس کو جو طاقت ملتی ہے وہ اس کے سیل سے ملتی ہے۔ چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، سیل چلا جائے چیز رک جاتی ہے۔ پوری دنیا کو طاقت دینے والی، پوری دنیا کو رحمت دینے والی ذات حضور کی ذات ہے۔ حضور چلے گئے، دنیا کا نظام رک گیا، دنیا کا نظام۔ پھر جب واپس آئے دنیا پھر وہیں سے چلنی شروع ہوئی جہاں سے رکی تھی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق۔ یہ وہ وجہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے۔ اتنا بڑا حضور کا معجزہ ہے اور اسے خواب کے ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خواب تھا۔ جب خواب تھا پھر تو یہ ساری باتیں ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ خواب نہیں تھا یہ تو کافر بھی جانتے تھے۔ تبھی تو حضور جب واپس تشریف لائے اور صبح ہوئی معراج کی رات کے بعد جب اگلی صبح ہوئی، حضور نے کہا کہ میں نے یہ سیر کی ہے، اگر آپ صبح کو آ کے فجر میں یہاں اپنا خواب بیان کریں کسی میں کھلبلی مچے گی؟ نہیں مچے گی، خواب تو دیکھا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنے جسم کے ساتھ گیا تھا تو لوگ پریشان ہوں گے۔ حضور نے بیان ہی اس طریقے سے کیا تھا کہ کافروں میں کھلبلی مچ چکی تھی، کافر بھی جانتے تھے خواب نہیں ہے، حضور حقیقی جسم کے ساتھ گئے تھے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ کہتے ہیں خواب تھا خواب تھا۔ اور اگر یہ خواب ہوتا تو صدیق اکبر کو تصدیق کی ضرورت پڑتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صدیقیت ملا ہے تو حضور کے سفر معراج کے صدقے میں ملا ہے۔ صبح صدیق اکبر سے جب پوچھا گیا کافروں نے آ کے کہ تمہارے نبی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا یہ تو کم ہے، اس سے بڑی بھی بات کہہ دیں میں اس کی بھی تصدیق کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔